اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا علیہ، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری بار مصر گئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، قالوا، انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا و اہلنا الضر، ہم پر اور ہمارے گھر پر ایک سختی آئی ہے، یعنی غلے کی ضرورت ہے، ہم سب بڑی تکلیف میں ہیں، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم ایک ناقص پونجی لائے ہیں۔ ناقص پونجی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک تو درہم ہمارے پاس کم ہے غلہ خریدنے کے لیے، اور دوسرے درائم بھی ایسے ہیں کہ جو عام طور پر بازار میں نہیں چلتے۔ فأوف لنا الکیل، سو ہم کو پورا وزن دو، یعنی جتنا ہم پہلے لے کر جاتے تھے، اگرچہ ہمارے پاس پونجی کم ہے، رقم کم ہے، لیکن ہمیں پھر بھی پورا غلہ دیا جائے، وتصدق علینا، اور ہم پر خیرات کر لو۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ پچھلے درس میں یہ گزرا تھا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ اور یوسف کو تلاش کرو، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، کہ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ تو یہ تیسری بار تو گئے تھے بنیامین کی رہائی کے لیے کہ ہم جا کر عزیز مصر سے گزارش کریں کہ وہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دے، اور ساتھ ہی انہوں نے غلہ لینے کی بھی خواہش ظاہر کر دی کہ ہمارے گھر والے بھوک کی حالت میں ہیں، ہم پر سخت تکلیف آئی ہے، لہٰذا ہمیں غلہ پورا دے دیجئے، اور شاید ساتھ یہ بھی خوشامد کی کہ ہم تو زیادہ پونجی بھی لے کر نہیں آئے غلے کے مطابق، لیکن ہمیں پورا غلہ دیجئے اور ہم پر صدقہ کیجئے، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پابندی ختم ہو گئی جو حضرت یوسف علیہ السلام پر تھی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روکا تھا کہ آپ نے اس راز کا اظہار نہیں کرنا۔ ابھی تک انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بارے میں خبر نہیں دی تھی کہ میں زندہ ہوں اور ایک ملک کا بادشاہ بن چکا ہوں، لیکن اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ راز ظاہر کرنا چاہا اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے، کیسا سلوک کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، تب جب تم جاہل تھے، تم ناسمجھ تھے۔ تو اب ان کے بھائیوں نے جان لیا کہ اس واقعے کی خبر یا تو ہمیں ہے یا یوسف کو ہے، یہاں مصر میں تو کوئی اور ایسا آدمی ہے نہیں ہے کہ جس کو اس واقعے کی خبر ہو۔ تو جب انہوں نے غور و فکر کیا تو وہ سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی یہ میرا حقیقی بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دو صفات عطا فرمائی تھی کہ ہم نے تقوی اختیار کیا، صبر کیا، تو جو شخص صبر کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تقوی اور صبر کا یہ بدلہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ میرے بھائی کو بھی مجھ سے ملا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مصر کی بادشاہت بھی عطا فرما دی۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، تو اب یوسف علیہ السلام کے بھائی جان گئے کہ بچپن میں جو انہوں نے خواب دیکھا تھا، آج اس خواب کی تعبیر سامنے آ گئی ہے۔ اس خواب کا ذکر تو ان کے سامنے بھی ہو گیا تھا، ان کو بھی معلوم تھا کہ خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہے کہ ستارے اور 11 ستارے
اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی سمجھ گئے کہ یہ اسی خواب کی تعبیر ہے، تو کہنے لگے لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر پسند فرما دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم خطا کرنے والے تھے، ہم غلطی پر تھے۔ تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لیا۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، لیکن یوسف علیہ السلام نے نہ تو ان کو برا بلا کہا، نہ ان سے یہ کہا کہ آج میں تمہارے قصور، تمہارے جرم کا تمہیں بدلہ دوں گا، تمہیں سزا دوں گا، اور نہ ہی ان پر طعن و تشنیع کی، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں ہے، یعنی میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ بھی تمہاری بخشش فرمائے گا، وہ ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ظاہر ہے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے بجائے ان کو برا بلا کہنے کے، ان سے بدلہ لینے کے، ان کو معاف فرما دیا۔ اب یہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اجازت دے دی کہ وہ راز کھول دیں، تو ایک روایت میں آتا ہے، تفسیر قرطبی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ اس موقع پر یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھا تھا، یعنی جب یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے بنیامین کو عزیز مصر نے روک دیا ہے، تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا، اور وہ خط اس طرح تھا کہ من جانب یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ بخدمت عزیز مصر، اما بعد۔ وہ خط کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں میں معروف ہے، یعنی ہمارے خاندان پر بہت آزمائشیں آئی ہیں۔ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا نمرود کی آگ سے امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے ایک بیٹے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا جو مجھ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی مفارقت میں میری بینائی چلی گئی۔ اس کے بعد ایک چھوٹے بیٹے کے غم کی وجہ سے مجھے غم ملا جو میری تسلی کا سامان تھا، پھر اس پر چوری کا الزام لگا اور اس کو گرفتار کیا گیا، اور میں بتلاتا ہوں کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی، نہ ہماری اولاد میں سے کوئی چور پیدا ہوا، والسلام۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط تھا عزیز مصر کے نام، جو کہ یوسف علیہ السلام تھے، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ میرے بیٹے یوسف ہیں۔ تو انہوں نے بنیامین کی رہائی کے لیے یہ خط لکھا تھا کہ ہمارے اوپر آزمائشیں آئی ہیں، اور یہ بھی آزمائش ہے کہ میرے چھوٹے بیٹے کو چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، جب کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، ہم نے کبھی چوری نہیں کی، نہ ہماری اولاد میں کبھی چور پیدا ہوا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ خط پڑھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو اس وقت پھر انہوں نے اس راز کا اظہار اپنے بھائیوں کے سامنے کیا کہ حل علمتم ما فعلتم بیوسف، واقعی ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ تو بہرحال جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو ہمارا بھائی یوسف ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص، میرا یہ کرتا لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، یأت بصیرا، تو اس کی بینائی واپس آ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی بینائی واپس عطا فرما دیں گے۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اب کے اپنے سب گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، کہ تم میرا کرتا لے جاؤ، میرے والد کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ کسی کرتے کا چہرے پر ڈالنا یہ بینائی واپس آنے کا ذریعہ تو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معجزہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ کوئی عام کرتا بھی نہیں تھا، بلکہ یہ جنت کا کرتا تھا۔ اور یہ جنت کا کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کیسے آیا؟ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے کپڑے اتار کر
یعنی ان کے ننگا ہونے کی حالت میں ان کو آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو لباس اور کرتا بھیجا تھا یہ وہ کرتا تھا۔ اس کے بعد یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کے پاس آ گیا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تبرک کے طور پر یعنی اس کرتے کو ایک نلکی میں ڈال کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے گلے میں بطور تعویذ کے ڈال دیا تاکہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک بہانہ بنایا تھا کہ یوسف کو تو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اور ان کا کرتا اتار کر وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کر آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے سے وہی نلکی اتار کر اس سے وہ کرتا نکال کر دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا، اور یہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی یعنی انہی کے پاس رہا۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مشورہ دیا تھا کہ یہ جنت کا لباس ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کسی نابینا شخص کے چہرے پر ڈال دیا جائے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے، لہٰذا اس کو آپ اپنے والد کے پاس بھیج دیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وجہ سے وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ ایک تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا، دوسرا یہ جنت کا کرتا تھا۔ اس طریقے سے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اب قافلہ شہر سے باہر ہی نکلا تھا، یعنی کنعان میں نہیں پہنچا تھا بلکہ مصر سے نکلا تھا۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب قافلہ شہر سے باہر نکلا، جدا ہوا، تو وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ، تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں یوسف کی بو پاتا ہوں، یعنی مجھے یوسف کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ لولا ان تفندون، اگر آپ لوگ مجھے یہ نہ کہو کہ یہ بوڑھا بہک گیا ہے، یعنی آپ لوگ اگر مجھ پر تنقید نہ کرو تو میں یوسف کی بو سونگھ رہا ہوں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، لوگ بولے، لوگوں نے یہی کہا کہ اللہ کی قسم آپ اسی پرانی غلطی پر ہو، یعنی پہلے بھی آپ اسی طرح یوسف کو یاد کرتے رہے حالانکہ وہ گم ہو گیا، پتہ نہیں بھیڑیے نے کھا لیا، اور ابھی پھر آپ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات پر یقین نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے دماغ تک پہنچا دی تھی۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، جب اللہ تعالیٰ پہنچانے میں آتے ہیں تو کتنے دور سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دیا، حالانکہ اتنا لمبا یہ فاصلہ تھا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ 250 میل کا فاصلہ تھا، یعنی اتنا دور تھا کنعان مصر سے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دماغ تک پہنچا دی۔ تو جب اللہ تعالیٰ پہنچانے میں آتے ہیں تو اتنے دور سے بھی پہنچا دیتے ہیں، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا تو وہ کنعان کے اندر ہی تھا، تھوڑے سے فاصلے پر، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو یعقوب علیہ السلام تک نہیں پہنچائی۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، لوگوں نے کہا کہ آپ اسی پرانی غلطی میں، اسی پرانے خیال میں مبتلا ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، یعنی جب یہ بشارت دینے والا کنعان پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی، تو اب یہ لانے والا کون تھا؟ یہی وہی حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا بھائی یہودا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جو خون میں لت پت تھی وہ بھی میں ہی لے کر گیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنا غم اور پریشانی ہوئی، تو اب یہ خوشخبری والا کرتا بھی میں ہی لے کر جاؤں گا۔ تو جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس کر دی، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل بنایا کہ وہ دیکھ سکتے تھے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ اب جب سب حقیقت واضح ہو گئی اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا گناہ گار ہونا، خطا کار ہونا واضح ہو گیا اور خود بھی انہوں نے غلطی کا اعتراف کر لیا، تو اب کہنے لگے اے ہمارے ابا جان استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، گناہوں کی معافی کے لیے ہماری بخشش کی دعا کریں۔ انا كنا خاطئین، بے شک ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ قال سوف استغفر لكم ربی، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ عن قریب میں تمہاری مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کروں گا، اپنے رب سے دعا کروں گا۔ یعقوب علیہ السلام نے فوراً دعا نہیں کی بلکہ دعا کا وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ دعا کروں گا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بخاری اور مسلم میں بھی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی حصے میں زمین کے قریب تر آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور یہ اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے دعا مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس رات کے آخری حصے میں متوجہ ہوتی ہے اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ عن قریب میں تمہاری بخشش کی دعا کروں گا۔ پھر تہجد کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی مغفرت کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی غلطی اور ان کے گناہ کو معاف فرما دیا۔ آگے واقعہ آئے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پھر مصر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی، اس کا ذکر انشاءاللہ پھر آئے گا۔